السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا زکریا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، الحمدللہ کل ہم نے سورہ مریم کا آغاز کیا تھا اور اس کی 6 آیات پر بات چیت ہوئی تھی۔ آج آیات مقدسہ نمبر 7، 8، 9 پر بات چیت ہوگی۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے، گزارش ہے، اللہ رب العزت ان آیات کے نتیجے میں ہمیں سچی تعلیم اور درست فہم عطا فرمائے، درست رہنمائی سے ہمیں نوازے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ سورۃ المریم پارہ نمبر 16 ہے۔ گزشتہ درس میں حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے اپنے بندے پر خصوصی کرم کیا ہے، خصوصی رحمت فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اس دعا کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پیچھے سورہ آل عمران میں بڑی تفصیل سے ذکر ہوئی ہے کہ زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بے موسم پھل موجود ہیں اور بڑے حیران ہوتے ہیں، تو فنادتہ الملائکۃ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بڑا عظیم الشان ہے، بڑی رفعتوں والا ہے۔ تو میں اگرچہ بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں جو ہیں وہ بوڑھی ہیں، میری جو بیوی ہے وہ اس قابل نہیں ہے ظاہری اسباب کے تحت، تو میں تو اسے ریکویسٹ کرتا ہوں تو مجھے بھی کچھ دے سکتا ہے، اپنی رحمت اور اپنا کرم کر سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام حالات کو دیکھ کے یہ پکارتے ہیں کہ اے اللہ، تو اپنی جناب سے مجھے اولاد عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت جو بڑی عظیم الشان اور عظمت والے ہیں، اور وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذریعے سے آگے سلسلہ نبوت بھی چلانا چاہتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے عظیم الشان نبی ہیں۔ تحریک بنی اسرائیل جو ہے، تحریک اسرائیلی، اس کے بھی وارث ہیں۔ جیسے ہم نے کل یہ عرض کیا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یارثنی و یارث من آل یعقوب۔ ان تمام تر حالات کے پیش نظر اللہ رب العزت حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں اور فرمایا یا زکریا، اے زکریا
انا نبشرک بغلام، بے شک ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے اس جیسا نام کسی نے نہیں رکھا ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی نہ صرف دعا قبول ہو گئی، بلکہ زکریا علیہ السلام کو یہ بھی خوشخبری دی کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ تمہیں بیٹے سے نوازیں گے۔ اور ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ اس کا نام بھی اللہ نے رکھا، اور اس کا نام یحییٰ ہے۔ سورۃ آل عمران میں بھی اللہ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ اللہ رب العزت آپ کو جو بیٹا عطا کر رہے ہیں وہ نبی ہے، وہ نیک ہے، بزرگ ہے، پادشاہ ہے، ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہے۔ ان کی یہ کوالٹیز اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے، اور یہاں بھی فرما دیا کہ وہ یحییٰ ہے، اور اس سے پہلا ایسا کوئی نام بھی نہیں رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب یہ خوشخبری آ جاتی ہے تو انسان جب بہت کو خوشی اس کو ملتی ہے نا، جیسے وہ یقین نہیں کرتا کہ واقعتاً مجھے یہ خوشی مل جائے گی، تو اس کے لیے پھر کچھ دلائل تلاش کرتا ہے، ظاہری اسباب تلاش کرتا ہے کہ واقعتاً مجھے خوشی یہ مل جو رہی ہے، یہ حقیقی خوشی مل جائے گی۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں رب انا یکون لی غلام، اے میرے پروردگار یہ جو بیٹا مجھے عطا فرما رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہوگا، وکانت امراتی عاقرا، جبکہ میری جو خاتون ہے، عورت ہے، وہ بھانج ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے تمام جو اعضاء ہیں وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی یہ کوئی اللہ رب العزت کی قدرت پر اعتراض نہیں ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کی قدرت پر اعتراض نہیں ہے، صرف اپنی تسلی کے لیے بات کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ قال کذالک، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے ہی ہوگا، کذالک اسی طرح ہوگا۔ اسی طرح سے مراد یہ ہے کہ آپ غور کیجئے کہ اس سے پہلے جتنے بھی اللہ کی قدرت ہے، قدرت کاملہ ہے، کو اللہ ظاہری اسباب کا محتاج تو نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی اصل میں قدرت کاملہ اور قدرت جو عظیمہ ہے وہ اتنی شان والی ہے کہ جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ بعد میں بھی اسباب پیدا کر سکتا ہے۔ دیکھیے وہ اللہ جب ہم کچھ نہیں ہوتے، کچھ نہیں تھے، تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تو نہ ہونے سے اللہ نے ہمیں وجود دے دیا، عدم سے وجود عطا فرما دیا ہے، تو کیا وہ اللہ اس عمر میں جا کر وہ یہ اپنا انعام اور اکرام نہیں کر سکتا؟ اس لیے اللہ رب العزت کے سامنے کیا مشکل ہے۔ قال ربک هو علی حی، اور پھر بڑے دلائل سے اللہ فرماتے ہیں ربک هو علی حی، یہ تیرے رب پر بڑا آسان ہے۔ کیسے آسان ہے؟ وقد خلقتک من قبل، اور تجھے اللہ رب العزت نے اس سے پہلے پیدا کیا ہے، ولم تک شیئا، اور اس وقت کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی۔ جو اللہ پہلے پیدا کر سکتا ہے، جیسے ہم پہلے گزارش کر رہے تھے، تو وہ اللہ رب العزت دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اگر اللہ رب العزت عدم سے وجود دے سکتے ہیں تو اب تو آپ موجود ہیں، بوڑھے ہی ہیں، یہی ہے نا،
لیکن ایک سلسلہ تو موجود ہے، تو اس سلسلے کو اللہ کیوں نہیں زندہ کر سکتے، یا اس میں جان اور قدرت کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ تو اصل میں اس واقعے میں ہمیں جو اللہ رب العزت رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ساری اللہ کی قدرتیں ہیں۔ اللہ پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت تمام تر جو وسائل ظاہریہ ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر بھی اللہ تعالیٰ ایک سسٹم تشکیل دے سکتے ہیں۔ اصل میں اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ آج اسی ایمان و یقین نہ ہونے کی وجہ سے یا اس میں کمزوری ہونے کی وجہ سے ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسرے دروں کی طرف جاتے ہیں۔ ظاہری اسباب کو ہم خدا بنا لیتے ہیں، خواہشات کو خدا بنا لیتے ہیں، ان کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، ان کی ہم پرستش شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی پرستش یہی ہوتی ہے کہ انسان کسی چیز کو بڑا سمجھ لے اور بڑا سمجھ کر اس کے سامنے جھک جائے۔ وہ انسان ہے، وہ بت ہے، وہ دولت ہے، کوئی اور چیز بھی ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ بڑی ہستی ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ہے۔ یہ ایمان و یقین اللہ کے بارے میں ہمارا ہونا چاہیے، اور اللہ کے بارے میں جب کمزور ایمان و یقین ہو گیا تو پھر دوسروں کے ساتھ ہم منسلک ہو گئے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر اللہ کے سامنے آپ جھک گئے، اللہ کو اول نال مان لیا، خود مختار مان لیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر مان لیا، تو سمجھیے آپ کو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب اللہ پہ ہم ثانوی رائے قائم کر لیتے ہیں، ثانوی حیثیت دے دیتے ہیں، ظاہری اسباب، مال و دولت، ظاہری شان و شوکت کو ہم بڑا کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہر ایک کے سامنے جھکتے رہتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، غلامی صرف اللہ کی جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی جائز نہیں ہے۔ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، اللہ دیتا ہے۔ اللہ ظاہری اسباب پیدا کر دے گا، وسائل پیدا کر دے گا، حالات پیدا کر دے گا، سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز یہ بات چیت جاری ہے، اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے کہ اللہ ہمیں سچی رہنمائی جو ارشاد فرما رہے ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی برزخ اور قبر کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔